بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن مرض الموت میں رہے، تو چونکہ مرض الموت کی ابتدائی تاریخ اور پھر انتہائی تاریخ یعنی آپ کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے، اس لیے متعین طور پر تعین کے ساتھ تو یہ کہنا کہ آپ کتنے دن مرض الموت میں رہے تو وہ تو مشکل ہے، لیکن انہی اختلافی اقوال کو دیکھ کے بعض حضرات نے کہا کہ آپ 12 دن مرض الموت میں رہے، بعض نے کہا 18 دن مرض الموت میں رہے۔ البتہ معتمد قول کے مطابق آپ کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، پیر کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہے یا نہیں، جب اس میں بعض صحابہ کو تردد ہوا تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ جب شہید ہوئے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق ان کے نکاح میں آئی، جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی۔ جب لوگوں کو تردد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے یعنی آپ کا وصال ہوا یا نہیں، اب روح پرواز کر گئی یا نہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ داخل کیا، اور ہاتھ داخل لگانے کے بعد پھر لوگوں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت تھی وہ اٹھا لی گئی، یہ آپ کی حیات تک تھی، اور آپ جب فوت ہوتے تو یہ بھی اٹھائی جاتی، تو اٹھا لی گئی، لہٰذا فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا، کئی ہفتوں تک اس سے مشک کی خوشبو جاتی رہی، صرف ہاتھ رکھنے سے، حالانکہ میں اس ہاتھ کو 5 مرتبہ دن میں وضو کے لیے دھوتی تھی، 5 مرتبہ اس کے لیے کھانے کے لیے میں دھوتی تھی، تو اس کے باوجود اس سے جو ہے نا میرے ہاتھ سے مشک کی خوشبو جاتی تھی، صرف رسول اللہ کے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھنے سے۔ زوجہ مطہرہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ علی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے ذہین اور حافظے والے کیسے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلکوں مبارکوں پہ پانی پڑا ہوا تھا، میں نے وہ پانی ہونٹوں سے لے کے پی لیا، اس کے بعد سے میرا حافظہ تیز ہے اور مجھے اتنی سمجھ آئی، سمجھدار تو پہلے بھی تھے اور لیکن اس کے بعد حد سے زیادہ آپ کا حافظہ تیز ہوا تھا اور فہم میں اضافہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں رسول اللہ کی پلکوں پہ جو پانی پڑا ہوا تھا غسل کا وہ میں نے ہونٹوں سے لیا، پی لیا۔ ان کی تو جو والہانہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تکفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کے بارے میں مختلف روایتیں، لیکن صحیح روایت جو حضرت عائشہ صدیقہ عنہ سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 3 سوتی کپڑوں میں کفنایا گیا، کفنی میں، تہبند میں اور لفافہ جو بڑی چادر ہوتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ پھر جنازہ آپ کی کس نے پڑھی، کیسے پڑھائی گئی؟ تو جماعت کے ساتھ نہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی، نہ جماعت کے ساتھ، نہ کوئی امام بنا تھا، نہ جنازے کے ساتھ جماعت کے ساتھ، نہ جماعت کے ساتھ آپ کی نماز پڑھی گئی، نہ کوئی امام بنا تھا، بلکہ لوگ مختلف ٹولیوں میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتے اور تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ جماعت کے ساتھ پڑھی گئی نماز جنازہ،
اور نہ کسی امام، نہ کوئی امام بنا تھا اس کا۔ اچھا، پھر آپ کی تدفین، غیر نبی کا وصال جس جگہ ہو جائے تو اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ کا وصال ہوا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں، اور اس حال میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کے سینے پہ تھا، سینے پہ تھا۔ اس حال میں آپ کی روح پرواز کر گئی تھی، تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ عنہ کا جو حجرہ تھا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت شقران، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لحدی بنائی گئی تھی، لحدی بغلی جس کو کہتے ہیں، لحدی۔ تو ایک ہماری قبریں ہوتی ہیں، ہم تو بیچ میں گڑھا بنا دیتے ہیں نا، اور ایک قبلے کی جانب جو ہے نا وہ جو گڑھا بنا دیا جاتا ہے قبر میں، اس کو لحدی قبر کہا جاتا ہے۔ یہ بنائی گئی تھی، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت شقران نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک تھی کہ یہ تو اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے لیے اوڑھنا جو ہے وہ کیا ہے مناسب میں نہیں سمجھتا، تو انہوں نے کیا کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو لحدی جگہ تھی وہاں پہ وہ چادر بچھائی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالنے سے پہلے پھر باقی صحابہ کرام نے اس کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اس کو نکالا چادر کو، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر چادر کے کہ آپ کا جسم مبارک کفن تو تھا ہی، لیکن کفن جو ہے نا وہ مٹی کے ساتھ لگ رہا تھا، چادر نکال لی تھی کفن کے علاوہ، انہوں نے پسند نہیں کی تھی باقی صحابہ کرام۔ تو یہی وجہ علماء کہتے ہیں کہ کسی قسم کی بھی چادر رکھنا میت کی قبر میں یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے، پسندیدہ نہیں ہے، کراہت تنزیدی کے ساتھ یعنی پسندیدہ نہیں ہے کسی قسم کی چادر رکھنا کفن کے سوا جو میت کو پہنایا جاتا ہے، وہ نکال لی گئی تھی۔ اچھا، قبر شریف پہلے بتا لحدی بنائی گئی تھی، اور کچی 9 اینٹوں سے اس لحد کو بند کر دیا گیا تھا، لحد کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تھا اس کو 9 اینٹوں سے بند کر دیا تھا۔ آپ کی قبر کو مسنم بنایا تھا، مسنم کوہان والا، جو بیچ سے اوپر کو اٹھی ہوئی، اس طرح مسلم کوہان والی قبر بنا دی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اور آپ کے پتھر کے قبر مبارک کے اوپر سنگریزے ڈالے گئے تھے، پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا تھا، سنگریزے بھی ڈالے گئے تھے۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ کے نزدیک مسنم قبر بنانا، کوہان نما قبر بنانا جو بیچ سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہو، یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا کچھ تذکرہ تھا، کچھ ضروری معلومات تھی۔ بعض اوقات پوچھتے لوگ کہ رسول اللہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، رسول اللہ کی قبر کیسے تھی، اور قبر میں کس نے اتارا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت شقران رضی اللہ عنہ نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ تو باقی صحابہ کا کیا حال تھا وہ تو کل جمعے کے دن پرسوں میں نے بتا دیا تھا کہ صحابہ بڑے غمگین تھے، اور بہت ساروں پر بے ہوشی طاری ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے فاروق نے یہ کہا تھا تلوار لے کے، جس نے یہ کہا رسول اللہ کا وصال ہو چکا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، اور ہم کلام ہونے کے بعد پھر تشریف لے آئیں گے۔ پھر تو حضرت ابوبکر صدیق نے سہارا دیا امت کو کہ آپ نے وہ آیتیں پڑھی جس میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک نبی ہے، رسول ہے، جیسے پہلے اور رسول آئے اور چلے گئے، ایسے ہی بھی ساری زندگی تو یہاں نہیں رہیں گے، ممکن ہے سبھی موت چلے جائیں، ممکن ہے کہ شہید ہو جائیں، جس طریقے سے اللہ نے لکھا ہو۔ تو اگر یہ چلے جائیں دنیا سے تو کیا تم جو ہے نا الٹے پاؤں چلے جاؤ گے دین چھوڑ کے؟ جو بھی الٹے پاؤں دین کو چھوڑ کے چلا جائے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جو دین پہ قائم رہے گا، دین پہ پکا رہے گا، قائم پابند رہے گا دین کا، وہی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شاکر ہے، سب سے بڑا شاکر ہے۔ اور اللہ ایسے شاکرین کو، شاکروں کو اللہ بدلہ دے گا، عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق پورے کرنے اور احکام کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔